میرا خیال ہے میں تو خیر بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ مقبولیت تو ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے قبولیت کا. ٹھیک. اچھا, قبولیت پہ کام کرنے کی بجائے جو کرتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس کی بےزتی ہوتی ہے, جیل سے بھی باہر سے بھی, اور پھر ان کو تانے پڑتے ہیں. یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. اور جو لوگ بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں جیسے گنڈا پور صاحب مارتے ہیں اور بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں سلطان رے کی طرح, وہ ڈائیلاگ بازی سے ورکروں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ پہلے جو انہوں نے ہاتھ کیا ہے اور جس طرح ورکرز کو مروا کے تھکا کے اور ان کو چھوڑ کے 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچ گئے, اب وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کفن باندھ لو, اب لاشیں گریں گی, اب اڈیالہ جیل توڑ دیں گے, اب رہا کروا کے آئیں گے, اب نہیں واپس آئیں گے, اب ادھر جائیں. تو وہ بیسیکلی کارکنوں کو چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ایکسیپٹنس بن جائے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب کارکن جو ہیں وہ جو لیڈرشپ ہے اس سے سخت ناراض ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ سارے کے سارے لوگوں کی چدراہٹ بنی ہوئی ہے پانی پی ٹی آئی کے اندر ہونے کی وجہ سے. وہ آج باہر آ جائیں تو ان کی چدراہٹیں, ان کی چھوٹی چھوٹی جو بدماشیاں ساری ختم ہو جائیں گی, اور یہ سب لائن میں لگے ہوں گے ایسے ہاتھ باندھ کے. تو یہ سارے بنے ہوئے چودھری, سب کی داڑیاں لگ رہی ہیں, سب کے مزے ہیں, سب موجے ہیں. تو اس طرح یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, بڑے مزے سے کافیاں پیتے ہوئے اسلام آباد کے کیفے کے اندر اور مزے سے بیٹھے ہوئے, وہ سارے کے سارے لوگوں پہ شک کیا جا رہا ہے. اور ورکر ان کے خلاف ٹویٹرز کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر باتیں اب کھل کے کرنا شروع ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی دیں گے ڈیٹ. سموگ کی حالت یہ ہے کہ بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا اور بیمار لوگ ہو رہے ہیں. اتنی بری حالت اور اتنی زہریلی سموگ ہے اس میں, گورنمنٹ کو بھی اس نے سموگ نہیں سپورٹ کر دیا کہ جلسہ ہی نہ ہو, اور کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. لوگ تو اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں آتے. لاہور, مری, تو ان حالات کے اندر دیکھیں اسلام آباد بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے, مری بھی آ گیا ہے, پورا موٹر وے آ گیا ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے شباز شریف صاحب نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کا کریڈٹ بھی کوئی نہ کوئی ان کا وزیر دے دے گا کہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کمال کیا. یہ جو سچویشن بنی ہے اس پہ پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے, آج بھی کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس کوئی پروگرام, کوئی روڈ میپ, کوئی کلیئرٹی, جس انقلاب کی وہ بات. ملاقات ہوگی تو کچھ ملے گا نا. اصل چیز یہ ہے کہ وہاں سے پرچی ملتی ہے, اور پرچی ملنی آج کل بند ہوئی ہے. کہاں سے؟ جیل سے. اڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل سے پرچی سے مراد ہے کہ پروگرام ملتا ہے کہ اب یہ کر دو, اب وہ کر دو. باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ڈیسیژن پاور بیچاروں کے پاس ہے. شکل میں عمران خان پرچی لکھ کے بھیجتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ پرچی نہیں, جو بھی ڈکٹیشن دے دیتے ہیں. کیسے؟ کوئی لکھنے والا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی لکھو ذرا میرا. اچھا, بندہ جو جاتا ہے وہ پین کاپی لے کے جاتا ہے. یس. اچھا, وکیلوں کے پاس معلومات سارا لکھ کے دوبارہ آ کے لفظ بے لفظ. اور پھر آج کل اس پہ بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کس نے لفظ بے لفظ بتایا, کس نے نہیں بتایا. جوتا صاحب بتاتے تو ان کا تو جو حشر ہوا آپ کے سامنے ہی, اب دوبارہ کو بتانے کو بھی بیچارہ تیار نہیں.